بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان آیات کی ایپیسوڈ نمبر 24 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ سکھانے کے لیے حضرت عبداللہ کی ذمہ داری لگائی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی خواب آیا تھا اور حضرت عبداللہ بن زید کو بھی یہی خواب آیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اذان کے الفاظ سیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذان کے الفاظ سیکھ لیے اور اذان دینا شروع کر دی۔ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان آیات کی ایپیسوڈ نمبر 24۔ حضرت بلال فرماتی ہیں، میں حسب حکم جوں جوں کر کے اس چھت پر چڑھ ہی گیا، مگر میں پھر بھی ابھی اطراف میں لگے ہوئے کئی کھجوروں کے درختوں سے نیچے تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ عبداللہ کے بتائے ہوئے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے تھے۔ سب لوگ مسجد کے صحن سے جہاں چھت نہیں تھی میری طرف دیکھ رہے تھے اور منتظر تھے، مگر وہ الفاظ پہلے کیا تھے؟ اللہ کی توصیف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، نماز کی دعوت، سب کچھ آگے پیچھے ہو گئے۔ سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستون کے پاس کھڑے تھے، ان کی نظریں بھی مجھ پر تھیں۔ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب کھڑے تھے۔ عمر تو یوں لگتا تھا کہ آدھے ستون تک پہنچے ہوئے۔ ان کے ساتھ سعد بن قسیمہ بھی تھے، جنہوں نے مدینے کی آمد پر مجھے اپنے یہاں مہمان ٹھہرایا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور مجھے اس انداز سے اشارہ کیا کہ گویا مجھے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بلند کر رہے ہیں۔ اسی لمحے مجھے اپنی آواز سنائی دی، بہت پہلے بہت دور سے، اور پھر ایسا ایسا قریب آتی ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور فجر کی اذان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اذان کے الفاظ میں اضافہ کیا گیا، جو کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام عالم اسلام میں ہر روز 5 دفعہ یہ الفاظ فضا میں گونجتے ہیں، بلکہ مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کے اوقات کے فرق کی وجہ سے شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہو کہ جس میں اذان کے الفاظ نہ گونجتے ہوں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا لمحہ ہو کہ جب دنیا کے کسی حصے میں اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو، بلکہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی تمام جگہوں پہ ہر وقت 24 گھنٹوں میں کہیں نہ کہیں اللہ اکبر کے الفاظ گونجتے ہی رہتے ہیں۔ جب دنیا کے کسی نہ کسی حصے سے اذان کی آواز نہ بلند ہو رہی ہو، مگر یہ ہماری پہلی اذان تھی۔ میں اذان دے کر نیچے اترا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک غلام، چاروں طرف لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ اذان کی آواز سن کر محلے کے بہت سے بچے بھی اکٹھے ہو گئے، جنہوں نے مجھے کھڑے کھڑے دیکھا۔ وہ مجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے، ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کے لیے ایک عجوبہ تھا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ بہت دیر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ میں بھی ایک عجیب سرو سے سرشار تھا۔ ایک عجیب کیفیت تھی مجھ پر خوشی کی، جس کے اندر ہی میں ڈوبا جا رہا تھا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر میں چونکا، بلال تم نے میری مسجد مکمل کر دی۔ ان الفاظ پر میں نے وہیں شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ بلال حبشی نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ لوگ اگر میرے بارے میں سب کچھ فراموش کر دیں، اور ویسے بھی میرے پاس یاد رکھنے کی کیا بات ہے، مگر پھر بھی میں اسلام کے پہلے مؤذن کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیا جاؤں گا۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ اب پہلی اسلامی مملکت کا کیا؟ محترم سامعین، مدینے میں ہجرت سے پہلے کوئی مملکت نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھا کہ نظم و نسق کے لیے پہلے سے بنے ہوئے قوانین اور قواعد میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے کام چلا لیا جاتا۔ صرف قبیلے ہی قبیلے تھے، قبائل ہر طرف، جو کہ ایک دوسرے سے سر با گریباں رہتے تھے، ہمیشہ لڑتے جھڑتے، باہمی حسد، بغض و عناد اتنے گہرے تھے کہ ان کی تمام صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھیں۔ پھر یہاں غیر مسلم بھی آباد تھے،
مدینہ کئی خوشحال یہودی قبائل کا گھر بھی تھا۔ مذہبی بنیادوں پر قائم ہونے والی مملکت میں غیر مسلموں کے ساتھ بطور خاص کوئی مناسب معاملہ ضروری بھی تھا۔ یہاں پہ منافق بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، ایسے بھی جو ذرا فاصلے سے نئی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو کچھ ہوا تھا وہ سب کے لیے اتنا نیا، اتنا چونکا دینے والا اور اکثر کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ نئے حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی نہیں تھے۔ صرف ایک بات سب جانتے تھے کہ اب حالات حسب سابق ہرگز نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب قبائلی سرداروں سے ملاقاتیں کی، انہیں مل جل کر رہنے کی افادیت کا قائل کیا، پھر سب کے ایمان پر انہوں نے اس نئی شہری مملکت کا سربراہ اعلیٰ بننا قبول فرما لیا۔ اس کے بعد اپنی فراست اور سب کی رضامندی سے ایک دستور مرتب کیا جو دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور تھا۔ میرا ایمان ہے کہ پہلی اسلامی مملکت کا یہ دستور اب تک انسانی زندگی کی تہذیب ہمیشہ کرتا رہے گا۔ سرکاری امور بڑھے اور نوزائیدہ مملکت کے مسائل نے سر اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج، عدلیہ، انتظامیہ، خزانہ، درس و تدریس، تجارت، خارجی امور وغیرہ کے ادارے بھی قائم کیے اور ہر شعبے میں ایسی راہیں کشادہ فرما دی کہ جن میں باطنی جامعیت کے ساتھ ساتھ معاشی اور معاشرتی عدل بھی تھا، جو ایسے متوازن تصور حیات کی عکاس تھی کہ اس کے سامنے زندگی کا ہر متبادل تصور ہیچ دکھائی دیتا اور جس میں رہتی دنیا تک ہر دور کے مسائل کو سلجھانے کی صلاحیت بھی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زندگی کا کاروبار تو اس سے پہلے بھی جیسے تیسے گھسٹ رہا تھا، لیکن زندگی کو قرینے اور سلیقے سے گزارنے کی راہیں نکل پڑی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبوں کی ایک بڑی تعداد کو جمع فرمایا اور ان کو مختلف شعبوں کے امور کی تفصیلات اور قواعد کی تحریر کا کام سپرد فرما دیا۔ کچھ لوگ کاتب وحی تھے، کچھ آمدنی کا اندراج کرتے تھے کہ کس کس نے کب کب کتنی رقم یا جنس سرکاری خزانے میں جمع کرائی، مال غنیمت کتنا آیا اور کیسے کیسے خرچ ہوا، کہاں پہ جمع ہوا۔ کچھ خزانے سرکاری خزانے بھی تھے جہاں سے پینشن پانے والوں کی تفصیلات کا ریکارڈ بھی جمع ہوتا تھا۔ ایک کاتب کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ ان بالغ لوگوں کی فہرستیں مرتب کرے جو جنگ کے لیے موزوں بھی ہیں اور ضرورت پڑنے پر فوراً جنگ کے لیے روانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی باقاعدہ فوج تو تھی نہیں، یہ رضاکار تھے جو جنگ کی صورت میں حالات سے نمٹنے کے لیے ہم وقت مستعد رہتے تھے۔ انہیں سرکاری خزانے سے وظیفہ دیا جاتا۔ امور مملکت کا بوجھ آ پڑا تو چند ہی ماہ میں ہماری مسجد کی تعمیر کی ہوئی جو تھی وہ ناکافی ہو، کیونکہ یہ صرف ہماری جائے عبادت نہیں تھی بلکہ مدینہ میں قائم ہونے والی پہلی مملکت اسلامیہ کا صدر، دفتر اور تمام ملت اسلامیہ کا دینی اور سیاسی مرکز و محور بھی یہی تھی۔ چنانچہ مسجد کی توسیع کے لیے ہم ایک بار پھر سے کمر بستہ ہو گئے۔ یہ توسیع اس لیے بھی ضروری تھی کہ قریبی محلوں میں جو مسلمان اپنی چھوٹی چھوٹی مساجد میں نماز ادا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں ہماری مرکزی مسجد میں یہ لوگ آنے لگے۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا مسئلہ بھی تھا۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھیں۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب خالد کے مہمان تھے، چنانچہ مسجد میں توسیع ہوئی اور ساتھ ہی 4 حجرے بھی تعمیر کیے گئے، ایک حضرت سودا کے لیے، ایک ام کلثوم اور فاطمہ کے لیے، ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جن کی رخصتی کے دن قریب آ رہے ہیں، اور ایک حجرہ جو ہے وہ سرکاری خزانے کے لیے تھا جس میں سرکاری رقم اور سرکاری ملکیت کی چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ یہ حجرہ مکفر رہتا تھا، مطلب بند رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب میرے سپرد فرما دیا، گویا مجھے دنیا کی پہلی اسلامی مملکت کا پہلا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ یہ بہت بڑی سعادت تھی یہ مجھ غلام زادے کی کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی۔ مؤذن کی حیثیت تو میرے ساتھ محترم میرے بزرگ ابن ام مکتوم بھی تھے، مؤذن کی حیثیت سے تو میرے ساتھ میرے محترم بزرگ ابن ام مکتوم بھی تھے جو کہ نابینا تھے، لیکن اس نئے فرض منصبی میں میرا کوئی شریک کار نہیں تھا، بس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی شامل تھی جس سے میں اپنی ذمہ داری سے احد بآ ہوتا تھا۔ شروع میں تو یہ کام مجھے بہت مشکل نظر آیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے میری تمام تر پریشانیاں ختم ہو گئی۔
ابتدا میں میری مشکل یہ تھی کہ آمدنی کے نہ ذرائع معین تھے نہ مقدار، یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آمدنی کی صورت کب پیدا ہوگی، ادھر خرچ کی مدتیں مقرر تھیں، یہ لکھ چھوڑنا کہ کتنی رقم وصول ہوئی، کب اور کہاں سے وصول ہوئی کوئی مشکل کام نہیں، لیکن متوقع آمدنی کا اندازہ نہیں لگ پاتا تھا، نہ یہ علم تھا کہ آمدنی آئے گی کب، ادھر خرچ اتنے تھے کہ رکنے کا نام ہی لیتے تھے۔ غریبوں اور محتاجوں کی امداد، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اہل صفہ کے تقریباً 80-90 حضرات کی کفالت بھی اسی میں شامل تھی۔ مختلف سرکاری امور پر مقرر کارکنوں کی تنخواہیں، جنگ میں گرفتار ہونے والے مسلمانوں کی گلو خلاصی کے لیے رقم کی ادائیگی، بیواؤں کی خبر گیری، بے وسیلہ مقروضوں کی اعانت، مسافروں کی دیکھ بھال، سرکاری مہمانوں کی تواضع اور ان سب کے علاوہ وہ خرچ جو کسی خاص صورت حال میں ایسے لوگوں پر اٹھتا تھا جن کی کسی خاص وجہ سے دلجوئی منظور ہوتی تھی، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بدولت ہی ممکن تھا۔ پھر غزوات اور سریہ کے اخراجات وہ الگ تھے، یہ صورتحال تھی ہمارے بجٹ کی۔ زکوٰۃ کی فرضیت یعنی 9 ہجری سے وہ تو بعد میں آئی تھی، اس سے پہلے، اس کے بعد صورتحال کچھ بہتر ہونے لگی کیونکہ باقاعدہ اور بر وقت آمدنی کے ذرائع بن گئے تھے۔ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ کچھ مسلمان رضاکارانہ طور پر اپنی آمدنی سے کچھ رقم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ مدینے میں زیادہ تر زراعت کا کاروبار ہی تھا، چنانچہ لوگ کبھی کبھی اپنی ثوابدیدی پر فصلوں کا کچھ حصہ اجناس کی صورت میں دے جاتے تھے جو مال خانے کے حجرے میں جمع کر لیا جاتا۔ یہی مال خانہ میرا سرکاری دفتر تھا۔ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے آمدنی کی ایک صورت یہ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ فتوحات ہونے لگی اور مال غنیمت کا 5واں حصہ سرکاری خزانے میں آ جاتا۔ کبھی خرچ آمدنی سے زیادہ ہوتا تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے خطبے میں یہ خاص طور پر مسلمانوں کا اجلاس بلوا کر سب کو رضاکارانہ طور پر رقم جمع کرانے کی تلقین فرماتے تھے، اور اللہ کے کرم سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اندازے سے کم رقم جمع ہوئی ہو۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے، جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔